السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی، ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، آج خبرنامے میں کئی ساری اہم خبریں ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک گزارش آپ سے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں، آپ ہمارے چینل کا تعاون کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہماری جو چینل ہے اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اس کے ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور رکھیں۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ویسے ملک میں فرقہ پرست طاقتوں نے کس طرح کا ماحول بنا رکھا ہے، نفرتوں کا کس قدر بول بالا ہے، کس طرح سے جو چیزیں لگاتار ہو رہی ہیں وہ ہم سبھی دیکھ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ مسلمان جو ہے دوسرے درجے کا شہری بن چکا ہے، بس آفیشیلی اب اس کی اناؤنسمنٹ ہونی باقی ہے۔ امتیازی سلوک کی ایسی مثالیں سامنے آ رہی ہیں کہ اندھا شخص بھی اس کی گواہی دے سکتا ہے۔ ایک ہی کالج کی کئی تصویریں ہم آپ کو دکھائیں گے جس سے آپ واضح طور پر فرق دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ہی کالج جہاں مسلم ٹیچر کو 1 مہینے کی چھٹی پر بھیج دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ کالج کیمپس میں بغیر کسی کو تکلیف دیے کونے میں نماز ادا کر رہا تھا، اور کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے اور جو اب اس معاملے کی تحقیقات کرے گی۔ وہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کالج میں مذہبی چیزیں نہیں چلیں گی، مذہبی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وہیں دوسری طرف دوگلے پن کا سلوک دیکھنے کے لیے یہی تصویریں کافی ہیں کہ اسی کالج میں کس طرح سے پوجا پاٹ ہو رہی ہے، ہولی منائی جا رہی ہے، لیکن کوئی روک، کوئی احتجاج نہیں، وہاں کسی بھی طرح کی مخالفت نہیں ہو رہی۔ ویسے کمیٹی کے سامنے یہ تصویر بھی ہونی چاہیے۔ ویسے اس تصویر کی کیا بات کہیں، حقیقت میں ہندوستان کی صورتحال ہی یہی ہے، ہندوستان کا تصور ہی یہی ہے کہ یہاں ہر مذہب کے لوگ آپسی بھائی چارے کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے یہاں رہتے آ رہے ہیں، اور اگر واقعی کمیٹی کے سامنے ہندوستان کا یہ تصور ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ اس استاد پر کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہاں بھی سنگی ذہنیت والے، سنگیوں سے خوفزدہ لوگ ہوں گے تو پھر کیا کہا جائے۔ ویسے ملک کے جو حالات ہیں وہ بڑی حد تک سری لنکا کی یاد دلا رہے ہیں، وہاں بھی یہی کچھ ہوا تھا جو اب ہندوستان میں ہو رہا ہے۔ امید یہی ہے کہ حکومت اور اکثریتی طبقہ سبق حاصل کرے گا، اس سے قبل کے جو نتائج وہاں سامنے آئے یہاں وہ دیکھنے کی نوبت نہ آئے۔ وہیں سماجوادی پارٹی کے قداور لیڈر اعظم خان کی 27 مہینے بعد جیل سے رہائی کے بعد آج جو ہے وہ پارٹی سربراہ اکھلیش یادو نے ان سے ملاقات کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اکھلیش یادو اعظم خان سے ملاقات کے لیے دہلی کے گنگا رام ہسپتال پہنچے ہیں جہاں وہ زیر علاج ہیں۔ میڈیا رپورٹوں میں اس ملاقات کے کئی سیاسی معنی اخذ کیے جا رہے ہیں اور اس ملاقات کی اہم کڑی کپل سبل کو قرار دیا جا رہا ہے۔ وہی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس ملاقات کے بعد اکھلیش یادو اور اعظم خان کے بیچ کے فاصلے جو ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں۔ وہیں خیال رہے کہ جیل سے باہر آنے کے بعد سے ہی اعظم خان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، جس کے بعد انہیں دہلی کے گنگا رام ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ حال ہی میں جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے بھی اعظم خان سے ملاقات کی تھی۔ ایسے میں ایس پی سربراہ اکھلیش یادو پر اعظم خان سے ملنے کا دباؤ لگاتار بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ اعظم خان کے جیل سے باہر آنے کے بعد سے اب تک انہوں نے ان سے ملاقات نہیں کی تھی۔ مدھیہ پردیش کے کھرگون میں اپریل کو رام نومی کے موقع پر فرقہ وارانہ تشدد ہوا تھا۔ وہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ وہاں کیا کچھ ہوا، کس طرح کی چیزیں ہوئیں، لیکن اس معاملے میں جو ہے تقریباً 72 مقدمے درج کیے گئے تھے اور تقریباً 200 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا، جن میں کئی نابالغ بھی شامل تھے۔ وہیں پتھراؤ، آتش زنی یا تشدد کے سلسلے میں 12 نابالغوں کو بھی کھنڈوا پولیس اسٹیشن میں ریمانڈ کے بعد کھنڈوا کے ایک جوینائل سینٹر وہاں بھیج دیا گیا تھا۔ وہاں سے جو ہے وہ اب خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ کس طرح سے وہاں نابالغوں کے ساتھ سلوک کیا گیا، کس طرح سے ان کے ساتھ تشدد کیا گیا۔ 2 بھائی ہیں، 15 سالہ ایک عمیر ہے اور 17 سالہ مرزا، وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہیں 11-12 اپریل کی رات کو ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور 14 اپریل کو کھنڈوا میں انہیں جوینائل سینٹر بھیج دیا گیا تھا۔ 30 دنوں سے زیادہ ان بچوں کو جو ہے جسمانی تشدد، انہیں ہراساں کرنے اور کھانا اور پینا دینے سے انہیں انکار کر دیا تھا۔ ایسا الزام اب وہ جو بچے وہاں سے نکل کر آئے ہیں انہوں نے لگایا ہے۔ موبائل فون پر کہا جا رہا ہے کہ ان بچوں کا یہاں تک کہنا ہے کہ موبائل فون پر جو ہے وہ بھجن بجائے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ وہ انہیں زبردستی انہیں سنایا جاتا تھا، انہیں گیتا گیان دیا جاتا تھا اور اسے پڑھنے کو کہا جاتا تھا۔ وہی مرزا کا کہنا ہے کہ وہاں ہم میں سے 12 بچے تھے اور عام طور پر زیادہ لڑکے تھے، انہیں وہاں
صرف جو ہے وہ پانی پینا پڑتا تھا کیونکہ انہیں مناسب کھانا بھی نہیں دیا جا رہا تھا۔ اور جب وہاں سے نکل کر سامنے آئے تو انہوں نے وہاں کی دردناک داستان سنائی ہے کہ کس طرح سے بچوں کو جو ہے وہ کس طرح سے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں کام کرنے پر مجبور کیا گیا، مرغی کی طرح بیٹھنے کو کہا گیا اور پھر انہیں مارا پیٹا بھی گیا ہے۔ وہیں اس معاملے میں جو ہے ان کے وکیل کا کہنا ہے کہ انہوں نے دوسرے بچوں سے بھی بات چیت کی تو وہ بھی جو ہے صدمے کا شکار دکھائی دے رہے ہیں جہاں تک نابالغوں کا تعلق ہے۔ اس طرح سے جو حراستی تشدد کی جو ہے یہ ایک انوکھی مثال انہوں نے کہا کہ کس طرح سے نوجوانوں کو، بچوں کو، نابالغوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ وہیں اب جو ہے خان کا کہنا ہے کہ انہیں ضمانت کے لیے پہلے تو انہیں نابالغوں کی عدالت نے انہیں ان کی جو ضمانت کی عرضی تھی وہ مسترد کر دی گئی، جس کے بعد انہیں سیشن کورٹ جانا پڑا جہاں ضمانت کے لیے عرضی انہیں داخل کرنی پڑی۔ وہیں حالانکہ شکایت کے کچھ حصے ایسے تھے جن میں فوری ریلیف حاصل کیا جا سکتا تھا، لیکن انہیں پھر بھی وہ کئی دن تک وہاں انہیں گزارنے پڑے۔ عمر اور مرزا صرف دو ہی نہیں ہیں بلکہ ان کے گھر سے اٹھائے گئے کئی سارے لوگ ان کے گھر سے اٹھائے گئے ہیں۔ ان کے والد کو بھی اٹھایا گیا تھا، ان کے 2 چچا سمیت بالغ افراد کو بھی ان کے حراست میں لیا گیا تھا۔ یہ افراد جو جیل میں ابھی تک وہ بند ہیں کیونکہ ان کے خلاف ابھی تک مقدمہ چل رہا ہے۔ وہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو کارروائی کی جا رہی ہے، جو کیس کی تفتیش کی جا رہی ہے وہ بھی یک طرفہ کی جا رہی ہے اور منصفانہ طریقے سے نہیں کی جا رہی، جس کی وجہ سے انصاف کی امید نظر نہیں آ رہی۔ وہیں تنظیم کے ایک اور تنظیم ہے، اس کا کہنا ہے کہ نوجوانوں کو جان بوجھ کر جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انہیں حراست میں لیا گیا۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ بولنے سے بھی ڈر رہے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انہیں دوسرے مقدمات میں انہیں پھنسایا جائے۔ اس طرح کی صورتحال لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے نوجوانوں کو اٹھایا جاتا ہے اور انہیں کس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور جو لوگ ظلم کا شکار ہوئے ہیں انہیں ظالم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اب اس طرح کی جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے بچوں کو تک چھوڑا نہیں جا رہا اور بچوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ کرناٹک کے کئی ماہرین تعلیم نے ریاست میں تعلیم کے بھگوا کرن کے خلاف جو ہے ریاستی حکومت کی کمیٹیوں اور اداروں سے استعفیٰ دے کر اپنا احتجاج درج کیا ہے۔ استعفیٰ دیتے ہوئے انہوں نے اپنے خط میں وضاحت کی ہے کہ ریاست کے تعلیمی، ثقافتی اور سیاسی شعبوں میں حالیہ غیر آئینی حملے اور جبر نے ہمیں تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ حکومت کی خاموشی اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی کمی جو ریاست اور وفاقی ڈھانچے کو کمزور کرنے کے لیے کھلے عام فرقہ وارانہ نفرت کو ہوا دے رہے ہیں، ہمیں فکرمند اور خوفزدہ کر دیا ہے۔ اس طرح کا خط انہوں نے وزیر اعلیٰ کو لکھ کر جو ہے انہوں نے اپنا استعفیٰ پیش کیا ہے۔ وہیں کئی طلبہ گروپ بھی تبدیلیاں جس طرح سے ہو رہی ہیں اس کے خلاف وہ احتجاج کر رہی ہیں اور مزید احتجاج کا منصوبہ بھی بنا رہی ہیں۔ بتا دیں کہ روہت چکر تیرتھا کی سربراہی میں ایک نظرثانی کمیٹی جو 2020 میں کرناٹک میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے اقتدار میں آنے کے بعد تشکیل دی گئی تھی، اس کمیٹی نے نصابی کتابوں میں کئی ساری تبدیلیاں کی ہیں اور نصابی کتاب پر نظرثانی نے ایک تنازع ضرور کھڑا کر دیا ہے کیونکہ کمیٹی نے جو ہے وہ RSS کے بانی ہیڈگوار کی تقریر کو اسکولی بچوں کے لیے سبق کے طور پر شامل کیا ہے۔ وہی انقلابی شخصیات جو ہیں بھگت سنگھ، میسور کے حکمراں ٹیپو سلطان، لنگایت سماجی کارکن جو ہے بسونا اور دراوڑ تحریک کے سرخیل پیریار اور نارائن گرو کے ابواب کو جو ہے مبینہ طور پر نصاب سے ہٹا دیا گیا ہے یا اس کو جو ہے وہ اس کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد لگاتار جو ہے وہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ کس طرح سے یہاں تعلیم کا جو ہے بھگوا کرن کیا جا رہا ہے اور اس کے خلاف لگاتار آوازیں اٹھ رہی ہیں اور احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ویسے ان دنوں جن لوگوں کو سرخیوں میں آنا ہے اس کے لیے جو ہے BJP نے ایک اسکیم لانچ کر دی ہے۔ جو لوگ زندگی بھر اخبارات میں لوگوں کے نام پڑھتے اور سنتے آ رہے تھے، جو میڈیا میں جانا چاہتے تھے، وہ میڈیا کے سامنے اپنی بائٹ دیکھنا چاہتے تھے، وہ اب اس اسکیم کا جو ہے وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آج یہاں BJP کی مسجد پر دعویٰ ٹھوکو اسکیم کے تحت خود کو میڈیا میں لانے میں کامیاب کئی سارے لوگ ہو رہے ہیں۔ لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کوئی بھی مسجد ہو، اب پرانی جو تاریخی مساجد ہیں اس پر جو ہے وہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اتر پردیش کے ضلع متھرا میں شری کرشن جنم بھومی کی 13.37 ایکڑ زمین کے ایک حصے میں تعمیر جو ہے شاہی عیدگاہ کی مسجد سے وابستہ مقدموں کے ایک مدعی نے مسجد میں سروے کمیشن بھیجنے کی اپیل کرتے ہوئے مقامی عدالت میں نظر ثانی کی عرضی داخل کر کے نچلی عدالت کے فیصلے کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وہی مدعی اکھل بھارت ہندو مہاسبھا کے قاضی دنیش چندر شرما کے وکیل کا کہنا ہے کہ نظر ثانی عرضی میں کہا گیا ہے کہ نچلی عدالت کے سول جج سینئر ڈویژن کا حکم شواہد کے خلاف ہے اور اس نے سروے کمیشن کی تشکیل کا حکم جاری نہ کر کے بڑی بھول کی ہے۔
گیان واپی مسجد کیس میں ہر روز ایک نیا ویڈیو سامنے آ رہا ہے۔ گزشتہ روز اس کی جو ویڈیوز سروے کی تھی وہ لیک کر دی گئی تھی۔ اب جو ہے آج مسلم جماعتوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل کیا جا رہا ہے جو کہ گیان واپی مسجد کے اندر کا بتایا جا رہا ہے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ویڈیو میں نظر آنے والا پائپ جیسا ڈھانچہ اسی فوارے کا حصہ ہے جسے ہندوؤں کی طرف سے بتائے جانے والے مبینہ شیولنگ پر رکھ کر چلایا جاتا تھا۔ پائپ کی شکل کے اس فوارے کی ویڈیوز اور تصاویر جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس پورے ڈھانچے کو اس وضو خانے میں موجود کالے پتھر کے اوپر رکھ کر فوارے کو چلایا جاتا رہا ہے۔ وہیں درمیان کے سوراخ میں فوارے کے بالکل درمیان میں موجود ایک باریک پائپ نصب کیا گیا تھا جس سے جو ہے پانی نکلتا تھا۔ ویسے میڈیا میں لگاتار اب دعویٰ کیا جا رہا تھا اس ویڈیو کو چلا کر کے یہ جو شیولنگ ہے اس کو بگاڑ کر اس کا شکل بنا دی گئی تھی اور پوچھا جا رہا تھا کہ آخر پانی کہاں سے نکل رہا تھا، تو اسی کے جواب میں جو ہے وہ یہ ویڈیو جو ہے جاری کر دی گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس طرح سے جو ہے یہ جو ڈھانچہ ہے وہ اسی فوارے کا حصہ ہے اور اسی سے جو ہے وہ پانی وہاں سے نکلتا تھا اور اس طرح کی جو ہے وہ اب ویڈیو سامنے آ رہی ہیں۔ راجستھان کے دارالحکومت جے پور میں ایم کے سربراہ الدین اویسی نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے گیان واپی مسجد سروے کا ویڈیو لیک ہونے پر انہوں نے اعتراض ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی ویڈیو یا فوٹیج جاری نہیں کیا جائے گا، اس کے باوجود اگر ویڈیو جاری ہو رہا ہے تو یہ ویڈیو جو ہے وہ ایڈٹ ہے اور فرضی ہے۔ اگر ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ اگر تھوڑی سچائی بھی ہو تب بھی اس سے مسجد کی حقیقت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ سمجھ لیں کہ ویڈیو کو ایڈٹ کر کے لیک کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ 1991 کا ایکٹ نافذ ہے اور 1947 میں یہ مسجد تھی اور یہ مسجد اب رہے گی۔ یہ جو ویڈیوز میڈیا میں چلائے جا رہے ہیں وہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ میں تو ججز نے کہا کہ میڈیا کو نہیں چلانا چاہیے۔ ویڈیو کچھ بھی ہوگا، 15 اگست 1947 کو ہم نے قانون بنا دیا۔ پہلے تو میں ان ویڈیوز کو نہیں مانتا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ویڈیوز کمپلیٹلی جھوٹ ہوں، ایڈٹ کرے ہوئے ہوں۔ کیا کورٹ نے اس کو دیا؟ کیا کورٹ نے کہا کہ پبلک ڈومین میں؟ اور اگر ویڈیو سچ بھی ہیں تب بھی ایکٹ رہے گا، قانون رہے گا۔ اور سنیے ایکٹ ہی رہے گا، اس میں کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ وہ ایل پی جی سلنڈروں کی داموں میں کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے لیکن زیادہ خوش ہونے کی ضرورت عوام کو نہیں ہے کیونکہ اس سے آپ کے گھریلو بجٹ پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا، اس لیے کہ جو کمی ہوئی ہے وہ کمرشل ایل پی جی سلنڈر کی قیمت میں ہوئی ہے۔ آج سے فوری طور پر 135 روپے کی کمی کر دی گئی ہے۔ تازہ ترین کمی کے ساتھ ہی دہلی میں 19 کلو کمرشل ایل پی جی سلنڈر کی قیمت جو ہے وہ اب 2219 روپے ہوگی۔ اتر پردیش کی گیان واپی مسجد کے سروے کے بعد وہاں کی جو آگ ہے وہ ریاست مدھیہ پردیش میں بھی پھیلنے لگی ہے۔ یہاں کی بھی کئی ساری مساجد کو جو ہے اس کی بھی سروے کی بات اٹھائی جا رہی ہے۔ بھوپال کی تاریخی جامع مسجد پر بھی سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ بھوپال کے رکن پارلیمنٹ اور دہشت گردی کی ملزمہ پرگیا سنگھ ٹھاکر جو ہے اس نے اب پریس میں بات کی اور کہا ہے کہ زبردستی اور طاقت کے زور پر مذہبی مقامات کو حاصل کیا گیا تھا اور لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پوجا اور مذہبی مقامات کہیں بھی ہو سکتے ہیں اور ایسے مذہبی مقامات جن کو منہدم کر کے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے اس پر حساس طریقے سے سوچنا چاہیے اور اگر اس میں کسی بھی طرح کی سچائی ہے تو اس کی جانچ ہونی چاہیے۔ وزیر پرگیا خود ہی ایک دہشت گردی کی ملزمہ ہیں اور ان کی جانچ اگر صحیح طریقے سے ہو جائے تو وہ خود جو ہے وہ آج جیل میں ہوتی۔ ان پر تو کرم بی جے پی کا ہے کہ وہ آج دہشت گردی کے مقدمے میں ہونے کے باوجود جو ہے وہ آزاد گھوم رہی ہیں، بلکہ انہیں بی جے پی نے ان پر اتنا کرم کر دیا ہے کہ وہ آج رکن پارلیمنٹ بن کر بیٹھ گئی۔ وہ ہندوستان کرکٹ کے سابق کپتان مہندر سنگھ دھونی سمیت 8 لوگوں کے خلاف جو ہے وہ عدالت میں کیس درج کیا گیا ہے، شکایت درج کرائی گئی ہے۔ دراصل معاملہ جو ہے بہار کے بیگوسرائے میں چیک باؤنس ہونے کا معاملہ ہے۔ وہاں نیو گلوبل پروڈیوسر انڈیا لمیٹڈ کے چیئرمین اور ہندوستانی کرکٹ کے سابق کپتان مہندر سنگھ دھونی سمیت 8 لوگوں کے خلاف جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں شکایت درج کرائی گئی ہے۔ الزام ہے کہ 2021 میں شکایت کنندہ نیرج کمار نرالا نے نیو گلوبل پروڈیوسر انڈیا لمیٹڈ کا سی این ایف لیا۔ اس نے سی این ایف لینے کے لیے کمپنی کو 36,86,000 روپے دیے تھے۔ وہیں کمپنی نے شکایت کنندہ کو کھاد بھیجی لیکن کمپنی کے عدم تعاون کی وجہ سے کھاد کی فروخت میں دشواری پیش آئی۔ اس حوالے سے شکایت کنندہ اور کمپنی کے درمیان جھگڑے کی وجہ سے کمپنی نے 30 لاکھ روپے کا چیک دے کر تمام کھاد واپس لے لی۔ وہیں کمپنی کی طرف سے دیا گیا چیک جمع ہونے پر باؤنس ہو گیا
वहीं चेक बाउंस होने पर मुताल्लिका हुकाम को नोटिस भेजा गया, ताहम कोई नतीजा न निकलने पर जो है वो धोनी समेत तमाम मुल्ज़िमान और कंपनी के ख़िलाफ़ जो है वो अदालत में अब जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वैसे कांग्रेस की जो हालत अब बनी हुई है, हर कोई पार्टी छोड़कर जा रहा है और जो पार्टी में आना चाहते हैं उन्हें लिया नहीं जा रहा है, और रियासतों के इंतखाबात में जो हालत उनकी हो गई है अब ऐसा लगता भी नहीं है कि वो दोबारा उठ खड़ी होगी। वैसे प्रशांत किशोर जो कि सियासी पार्टियों के लिए इंतखाबी हिकमत अमली तैयार करते हैं, उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है कि कांग्रेस तिल मिला उठती है। सुनिए क्या कहते हैं प्रशांत किशोर। 15 में यहाँ बिहार का महागठबंधन का चुनाव कराया, 17 में पंजाब का चुनाव जीते, 19 में जगनमोहन रेड्डी के साथ आंध्रा में चुनाव जीते, अभी बता रहे, 21 में तमिलनाडु, 20 में दिल्ली जीते केजरीवाल के साथ, 21 में तमिलनाडु और बंगाल जीते, 17 में एक चुनाव यूपी हार गए, कांग्रेस के साथ कर रहे थे, इसीलिए तय कर लिया कि कांग्रेस के साथ काम नहीं करेंगे। इसलिए ऐसी पार्टी है कि तो सुधरती नहीं है, तो हमारा बड़ा सम्मान है कांग्रेस के लिए, लेकिन अभी की जो कांग्रेस की व्यवस्था है वो ऐसी है कि अपने तो सुधरेगा नहीं, हम अपने तो डूब रहा है, हमको भी डुबा देगा। 11 साल में 2011 से 21 के बीच 10 साल में 11 चुनाव से जुड़े रहे हैं, एक ही चुनाव हारे यूपी में, वो कांग्रेस के साथ था, इसलिए उसके बाद तय किया कि इन लोगों के साथ कभी काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड खराब कर। तो नाज़रीन, ये थी खबरें, कल फिर होगी मुलाकात बेज़ हम खबरों के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।